مختلف مراحل طے کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. میڈیکل میں جانا چاہتے تھے, والد صاحب کی خواہش تھی لیکن اس میں نہ جا سکے, اور بڑے خانوادے سے یہ بلونگ کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے ممبر, سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. دنیائی سیاست کا ایک بڑا اہم نام پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق جناب یوسف رضا گیلانی, ان کی لکھی ہوئی. السلام علیکم, آپ کہانی تھا یونس راجپوت آپ سے مخاطب. دنیائی سیاست کا ایک بڑا اہم نام پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق جناب یوسف رضا گیلانی, ان کی لکھی ہوئی تصنیف چاہے یوسف سے صدا. یہ ان کی سوانح عمری کہہ لیں, سرگزشت کہہ لیں, ان پہ جو بیتی مختلف زمانوں میں ان کی روداد انہوں نے لکھی ہے. اپنے آباء و اجداد کا تعارف پیش کیا ہے شروع میں, جد امجد ان کے کہاں سے آئے, کیا کہاں رہے. ملتان سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے اور بڑے خانوادے سے یہ بلونگ کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے ممبر, سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں, اور بہت ہی نہایت ہی نفیس انسان اور اچھی عادات کے مالک. یہ انہوں نے اپنی کتاب چاہے یوسف سے صدا اس دوران لکھی جب مشرف دور میں ان کے اوپر نیب کے تحت مقدمات قائم کیے گئے اور یہ پابند سلاسل ہوئے. ان پہ کیس چلا اور ان کو سزا بھی ہوئی, جرمانہ بھی ہوا. تو کہتے ہیں کہ دوران قید مصروفیت کا بس ایک ہی بہانہ تھا کہ کچھ کیا جائے, اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ کتاب لکھی جائے. کہ ان کے بڑوں کا, ان کے والد صاحب کا بھی بڑے دل میں تمنا تھی کہ اپنی خاندان کے بارے میں, اپنی جدوجہد کے بارے میں کوئی کتاب لکھیں, لیکن انہیں اس کی مہلت نہ ملی. تو یوسف رضا صاحب نے سوچا کہ چلو یہ خواہش بھی ان کی پوری ہو جائے گی اور میں اپنی روداد بھی لکھ دوں گا. اس میں انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اپنی زندگی کے جو دن انہوں نے گزارے ہیں, بچپن سے لے کر پھر نوجوانی, کالج, اسکول, مختلف قسم کی مصروفیات, شرارتیں, بڑا تفصیل سے انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. پھر سیاست میں جب قدم رکھا, کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا اور کن کن مراحل سے یہ گزرے, وہ انہوں نے بڑی کتاب میں وہ روداد بیان کی ہے, اور بڑے دلچسپ پیرائے میں ہے اور بڑی معلومات افزا ایک کتاب ہے. یہ 2002 میں ان پر نیب نے مقدمات درج کیے تھے, اس کے تحت ان پر مقدمہ چلا, پیشیاں ہوتی رہیں, آخرکار انہیں سزا ہو گئی اور 10 سال سزا اور 10 کروڑ روپے جرمانہ ہوا. پہلے 5 سال, پھر 5 سال اور بڑھا دی, اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلا. تو وہ روداد انہوں نے اور مختلف شخصیات سے جو ان کے روابط رہے, ان سے ملاقاتیں رہیں, ان کا انہوں نے بڑے تفصیل سے اس میں ذکر کیا ہے. اور یہ 9 جون 1952 کو کراچی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی, اور اسی طرح سے پھر یہ مختلف مراحل طے کرتے ہوئے انہوں نے تعلیم مکمل کی. میڈیکل میں جانا چاہتے تھے, والد صاحب کی خواہش تھی لیکن اس میں نہ جا سکے. سیاست میں انہوں نے آنا تھا, وہ آگے, اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا جو وقت گزرا ہے. تو یہ اپنی کتاب کے شروع میں چند اشعار لکھے ہیں, وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں, دیکھنا حد نگاہ سے آگے دیکھنا بھی جرم ہے. سوچتا عقیدوں اور یقینوں سے آگے سوچنا بھی جرم ہے. کیوں بھی کہنا جرم ہے, کیا بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی اجازت تو ہے مگر زندگی کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے, اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے. اے ہنر مندان آئین و سیاست, اے خدا وندان ایوان عقائد, زندگی کے نام پر بس ایک اجازت چاہیے, مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. یہ جی بہت ہی مقبول عام ہو چکی ہے کتاب. اس کی 6 ایڈیشن اس وقت تک, یعنی 2008 کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں, 6 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے تھے اس وقت تک, اور اس کے بعد بھی شائع ہوئے ہوں گے. انہوں نے بڑے اچھے اس میں جو لکھا ہے, خاندانی پس منظر, بچپن سے نوعمری تک, پھر جنرل ضیاء کا دور حکومت, محمد خان جونوجے کا دور حکومت, محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور, میاں نواز شریف کا پہلا دور, جنرل پرویز مشرف, اور اس طرح ان سارے ابواب پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر جو ہے لکھا ہے, تفصیل میں جا کے لکھا ہے. اور جو دوران مقدمہ ان پر جو کیفیات ہوئی, کیا کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے, وہ سب انہوں نے بڑی تفصیل سے اس میں لکھا ہے, اور بہت ہی دلچسپ پیرائے میں لکھی گئی کتاب ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ ضرور پڑھیں. اس میں بہت خوبصورت تصاویر بھی ہیں ان کے مختلف ادوار کی, ان کے آباء و اجداد کی. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ چاہے یوسف سے صدا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا آپ پڑھیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.